بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلامعلیکم ناظرین کرام، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہماری اگلی ویڈیو صرف سبسکرائبر کو ہی ملنے والی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے زانی کو رجم کرنے کا حکم دیا تو قارون نے ایک بدکار عورت جس کا نام سبرتا تھا کا قصد کیا اور اسے 2000 درہم دیے اور اسے برانگیختہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دعویٰ کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اسے حاملہ کر دیا ہے۔ یہ امر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گراں گزرا۔ آپ نے اس عورت سے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھوائی جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑا اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی کہ تو سچ بولے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، پس اس نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو بری ہے اور قارون نے مجھے مال دیا ہے اور مجھے برانگیختہ کیا کہ میں کہوں جو میں نے کہا۔ آپ سچے ہیں اور قارون جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور زمین کو حکم دیا کہ تو اس کی اطاعت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے جبکہ وہ زمین کو کہہ رہے تھے، اے زمین اس کو پکڑ لے، اے زمین تو اس کو پکڑ لے۔ زمین اسے آہستہ آہستہ پکڑتی رہی جبکہ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا، اے موسیٰ، یہاں تک کہ وہ خود، اس کا گھر اور اس کے ساتھی جو اس کے مذہب پر تھے وہ زمین میں دنس گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تجھے مدد کے لیے پکارا، تو نے ان پر رحم کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ مجھے بلاتے تو مجھے اپنے قریب پاتے اور دعا قبول کرنے والے پاتے۔ ابن جریج نے کہا، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ہر روز وہ انسان کی قامت کے برابر زمین میں دنستا رہے گا، قیامت تک زمین کے پست ترین سطح تک نہیں پہنچیں گے۔ ابن ابی دنیا کتاب الفرج میں ذکر کیا ہے کہ قارون حضرت یونس علیہ السلام سے سمندر کی تاریکیوں میں ملا تو قارون نے حضرت یونس علیہ السلام کو ندا کی۔ اس نے کہا، اے یونس، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو پہلے قدم پر ہی تو اسے پائے گا کہ وہ تیری طرف رجوع فرمائے گا، یعنی تجھے معاف فرما دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسے فرمایا، تجھے توبہ سے کس چیز نے روک ڈالا؟ اس نے کہا، میری توبہ میرے چچا زاد بھائی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی تو اس نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حدیث میں ہے، قارون جب 7ویں زمین کی قرار تک پہنچے گا تو حضرت اسرائیل سور پھونک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر طے کیا، اس کے حسن صورت کی وجہ سے تورات میں اسے منور نام دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے دشمن نے منافقت کی جس طرح صابر نے منافقت کی۔ تفسیر کا حوالہ موجود ہے۔